بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت درود تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے جنات کی تخلیق کے متعلق کچھ عرض کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو رب کریم نے کس طرح اپنے فرشتوں سے مشورہ لیا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور اس نور کو اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں برس اپنے قرب خاص میں رکھا۔ پھر اس کے بعد رب کریم نے اس نور سے ہر خیر کی چیز کو پیدا کیا، اور کائنات میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ فرشتوں کے بعد جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ عزیزان گرامی جنات کی ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ انسان کے یہاں 1 یا 2 بچے پیدا ہوتے ہیں ایک وقت میں، جبکہ جنات کے یہاں ایک وقت میں 9 بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی تعداد نہ جانے کتنے اربوں میں ہوگی۔ اس کے بعد انسان کا جو ہے وہ تیسرا نمبر آتا ہے، اور رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے جو ہے وہ بنایا۔ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا وہ سیاہ گارے کی تھی۔ اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے، ورنہ رب کریم کی شان یہ ہے کہ فرما دیتا کن ہو جا فیکون تو ہو جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے نہ بناتا، صرف اتنا کہہ دیتا کن ہو جا، فرمایا فیکون ہو جاتی۔ اس کی شان تو اتنی بلند، لیکن رب کریم کی حکمت دیکھیے کہ اس نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مٹی کا پتلا بنایا تو جب مٹی کا پتلا بنا، مٹی کے پتلے کے بعد رب کریم نے اس کے اندر جو ہے وہ روح کو داخل کیا۔ جب روح کو داخل کیا تو روح جو ہے یہ اندر سے باہر آ گئی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی، غالباً علامہ اسماعیل حقی، انہوں نے بھی تفسیر روح البیان میں اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جب روح کو داخل کیا تو روح جو ہے وہ اندر سے باہر آ جاتی، کیونکہ روح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا وہ مزہ لے چکی تھی۔ اب جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو وہ روح جیسے ہی رب کریم ڈالتا پھر باہر آ جاتی، پھر ڈالتا پھر باہر آ جاتی۔ رب کریم نے فرمایا روح کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے مولا اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، ہر طرف اندھیرا ہے۔ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا دیا۔ جب پیشانی آدم میں
نبی پاک علیہ السلام کا نور چمکنے لگا، اور اس نور کی چمک حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم اطہر کے اندر داخل ہوئی۔ اب جب رب کریم نے روح کو داخل کیا تو پھر روح جو ہے یہ واپس باہر نہ آئی، اندر ہی رہ گئی۔ رب کریم نے پوچھا روح کیا ہوا، اب اندر گئی واپس کیوں نہیں آ رہی؟ تو روح عرض کرتی ہے مولا جو جلوے باہر تھے اب وہی جلوے اندر نظر آ گئے۔ یعنی رب کریم نے جو اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا، تو اس کی چمک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم اطہر کے اندر جو ہے وہ عزیزان گرامی روشن رہی۔ اور یہاں پر عزیزان گرامی ایک خاص بات، ہم اور آپ جو ہے دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نارمل قد، ایک ہوتا ہے بہت چھوٹا، اور ایک جو ہے تھوڑا سا لمبا ہوتا۔ یہ ہمارے قد ہوتے ہیں، اس کے سائز ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے جب اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تو رب کریم نے جو ہے 60 ہاتھ کا آپ کو پیدا کیا، یعنی اتنے لمبے تھے کہ جیسے 60 ہاتھ، یعنی یہ جو ہمارا ہاتھ ہے ایسے 60 ہاتھ اتنے لمبے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے تو بالکل چھوٹا سا ہوتا، پھر آہستہ آہستہ جیسے دن بڑھتے ہیں عمر بڑھتی ہے تو بچہ بھی جو ہے سائز میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر جو ہے جوان ہوتا ہے تو اپنے نارمل جو ہے وہ قد کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے 60 ہاتھ کے جب پیدا ہوئے، اللہ اکبر، وصال کے وقت تک 60 ہاتھ ہی کے رہے، نہ کم ہوئے نہ زیادہ ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جس طرح آپ کو پیدا کیا آخری وقت تک وہی جو ہے آپ کا سائز رہا، اسی کے اندر جو ہے آپ رہے، نہ کم ہوئے نہ بڑھے۔ اور اللہ اکبر، رب کریم نے جس وقت آپ کو پیدا کیا وہ جمعے کا دن تھا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جنات کو منگل کے دن پیدا کیا اور فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ اس لیے دیکھیے بدھ کا دن جو ہے یہ بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ بہت سے مذاہب کے نزدیک بدھ کا دن جو ہے یہ اچھا نہیں کہلاتا، لیکن مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا کہ بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے حضور، حقیقت میں حدیث شریف یہ بالکل جو ہے صحیح ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور یہ اس کا پس منظر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم وقت تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ بدھ کے دن اللہ کے حضور جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر کے بعد بدھ کے دن آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر، اور پھر اس کے صدقے قیامت تک اب امتیوں کے لیے یہ دروازہ کی نماز کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو منگل کے دن جنات کو پیدا کیا، بدھ کے دن فرشتوں کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور یہ وقت کون سا تھا؟ اللہ اکبر، یہ وقت تھا عصر اور مغرب کے درمیان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا سجنے دھجنے کا حکم کیوں دے رہے؟ تو مقام پر فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا. جمعے کا دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حدیث شریف میں ارشاد کہ جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن. اور پڑوسی بیچارے عید میلاد النبی کی عداوت میں کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، مسلمانوں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، جو تیسری عید بنائے وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے. ارے جاہلوں، بے وقوفوں، تم تیسری عید کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو ہر 8 دن میں جمعے کے موقع پر ہمیں عید عطا فرمائی. اب لگائیے، اگر 4 ہفتے بھی ہوتے ہیں، مہینے میں 4 جمعے آتے، کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے، تو آپ لگائیے الحمدللہ. عید الفطر، عید الاضحیٰ تو الگ، ہر مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں 4 اور 5 عیدیں دیتا ہے. سال میں جمعے کی اللہ تعالیٰ ہمیں 50 عیدیں عطا فرمائے. اور یہ بے وقوف جو ہے ممبر پر بیٹھ کے بولتے اسلام میں 2 عیدیں، جو عید میلاد النبی منائے وہ معاذ اللہ مشرک. اور حال دیکھیے بے وقوفوں کا، کہتے بھئی عید میلاد النبی کانفرنس نہیں. ابھی آپ دیکھیے، ابھی جو پیر کا دن گزرا، یہیں پر آپ کے ماروڑی لین کے اندر سپاہ صحابہ نے جلسہ رکھا، حضور کے چراگاہ کے نیچے انہوں نے اپنا جلسہ رکھا. ارے ہم کہتے ہیں نادانو، جب ہمیں کہتے ہو پروگرام رکھتے ہیں بدعت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو تمہاری سیرت النبی کانفرنس کہاں سے ثابت؟ یہ جو تم سیرت کانفرنس کرتے ہو، ہادی عالم کانفرنس، محسن انسانیت کانفرنس، نام بدل دیا. کان ایسے نہیں، ایسے پکڑتے، ایسے نہیں پکڑتے، ایسے پکڑتے. ارے نادانو، جب ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ جو تم عید میلاد النبی کانفرنس کرتے ہو کہاں سے ثابت ہے، تو ان 12 دنوں میں تم جو دھن دھناتے پھرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو تم پہلے ثابت کرو. تو ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم جو ہے یہ بات کریں تو ہمارے لیے بدعت کے فتوے ہوتے، ناجائز کے فتوے ہوتے، اور تم کرو تو یہ سب. جب ہم کل انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات حضور علیہ السلام کی عظمتیں رفتیں بیان کرنے کے لیے محفلیں سجائیں گے، تو دیکھیے گا ان کی بھی محفلیں سجتی ہیں جشن آمد رسول کے نام سے، ان کی بھی محفلیں سجتی ہیں سیرت النبی کے نام سے، ہادی عالم کے نام سے، جماعت اسلامی، سپاہ صحابہ، یہ سارے دیوبندی حضرات آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ اس نام کی جو ہے وہ محفلیں سجاتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پھر اپنے منبر پر یہ بدعت اور حرام کے فتوے لگانا یہ چھوڑ دو. اور یاد رکھنا، یہ جو فتویٰ تم نے لگایا، سامنے والا اگر اس کا مرتکب نہیں ہے تو فتویٰ لوٹ کر آئے، اور جب فتویٰ لوٹ کر آئے گا تو یاد رکھیے گا پھر تم حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے، تم جو ہے بدعت کے مرتکب ہو جاؤ گے. تو یہ تو ایک بات نکلی ضمناً. تو میں نے آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی عرض کیا کہ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ 50 اور جمعے کی عیدیں عطا فرمائے. اور یہ بتائیے اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو عید الفطر ملتی، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو عید الاضحیٰ ملتی، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو جمعے کی 50 عیدیں ہمیں ملتی. تو ذرا سوچئے کہ عید الاضحیٰ ملی مصطفیٰ کے صدقے، عید الفطر ملی مصطفیٰ کے صدقے، ساری خوشیاں ملی مصطفیٰ کے صدقے، 50 جمعے ملے حضور کے صدقے. جب ساری عیدیں مصطفیٰ کے صدقے ملی تو جس دن حضور علیہ السلام آئے تو وہ دن عیدوں کی عید کیوں نہ ہو، وہ دن جو ہے عیدوں کی عید کیوں نہ ہو. شب قدر ملی مصطفیٰ کے صدقے، شب معراج مصطفیٰ کے صدقے، شب براعت یہ مصطفیٰ کے صدقے، الحمدللہ عاشورہ ملا یہ سرکار کے صدقے. جب ہر چیز حضور علیہ السلام کے صدقے ملی تو الحمدللہ. اور عید کا کیا مطلب یہ بھی یاد رکھیے گا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ عید گئے تو بولو بھائی عید کی نماز کب ہوگی. آپ ذرا سوچئے، ایک بیچارہ ملازم یہ ہماری مارکیٹ کے اندر دکان میں کام کرتا، سیٹھ صاحب نے 10,000 روپے دیے اور کہا
یہ لے بھائی، یہ میری طرف سے تجھے تنخواہ سے ہٹ کر جو ہے جیب خرچ۔ اب یہ ملازم غریب آدمی 10,000 لے کر خوش ہو گئے اور ایسے خوشی کے عالم میں اپنے گھر گیا۔ گھر والے کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا آج سیٹھ صاحب نے جو ہے تنخواہ سے ہٹ کر 10,000 روپے مجھے ایکسٹرا دیے ہیں، اس لیے ایسا لگتا ہے آج تو میری عید ہو گئی، آج تو میری عید ہو گئی۔ تو کیا گھر والے یہ کہیں گے کہ عید ہو گئی تو جا عید کی نماز پڑھ کے؟ اس کا مطلب عید کا معنی یہ خوشی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو 10 سال کے بعد اللہ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا، 10 سال تک دعا کرتا ہے، 10 سال کے بعد رب نے چاند سا بیٹا عطا کیا، 10 سال کے بعد ایسے بچے کو ہاتھ میں لے کر سب گھر والوں سے خوشی خوشی میں کہتا ہے آج تو اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میری عید ہو گئی۔ تو کیا گھر والے یہ کہیں گے کہ جا عید کی نماز پڑھ کے آ؟ عید کا مطلب خوشی ہے۔ تو عزیزان گرامی، عید بمعنی خوشی، اور آپ ڈکشنری میں عید کا معنی دیکھیے تو آپ کو یہی ملے گا کہ جو بار بار خوشی کا موقع لوٹ کر آئے، لوٹ کر بار بار خوشی کا موقع آئے، اسے عید کہتے ہیں۔ تو بے وقوفو، یہ عید الفطر عید الاضحیٰ والی عید نہیں ہے، یہ جشن عید میلاد النبی وہ عید ہے کہ جس عید کے صدقے ہمیں مصطفیٰ کے صدقے اللہ کی معرفت عطا ہوئی، اللہ کی پہچان عطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمیں پہچان عطا ہوئی ہے۔ بتائیے کس نے ہمیں بتایا؟ قل هو اللہ احد، حضور علیہ السلام نے بتایا۔ کس نے یہ بتایا؟ اللہ ایک ہے، حضور علیہ السلام نے بتایا۔ کس نے فرمایا جنت ہے دوزخ؟ سب حضور علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز کی معرفت ہم حضور علیہ السلام کے صدقے ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت دن، سرکار فرماتے جمعے کے دن غسل کرو، خوشبو لگاؤ اور بہترین لباس پہنو، نیا نیا نہیں تو تم جو ہے وہ دھلا ہوا لباس پہنو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جمعے کے دن خاص سفید لباس پہنتے، مجھ سے فرماتے عائشہ سفید لباس نکالو، میں نبی پاک علیہ السلام کو سفید لباس پیش کرتی، آپ علیہ السلام وہ سفید لباس پہنتے، نماز جمعہ پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام لباس بدل لیتے، میں اس سفید لباس کو طے کر کے رکھ دیتی، دوسرے جمعے حضور کی خدمت میں پھر پیش کرتی۔ حضور علیہ السلام ہر جمعے کو خاص طور پر جو ہے اچھا صاف ستھرا دھلا ہوا سفید لباس جو ہے وہ پہنتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ جمعے کے دن اہتمام کیوں؟ آپ کیوں فرماتے ہیں کہ خوشبو لگاؤ؟ کیوں فرماتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنو؟ کیوں فرماتے ہیں تیل لگاؤ؟ کیوں فرماتے ہیں غسل کرو؟ یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے عید اس لیے بنایا کہ اس دن جو ہے حضرت آدم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی دن حضرت آدم کا وصال بھی ہوئی۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی کب؟ جمعے کے دن، اور حضور علیہ السلام فرماتے وصال بھی جمعے کے دن ہوا۔ کوئی صحابی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سوگ منانا چاہیے، جیسا کہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور وصال بھی ہوا، تو بھائی تم خوشیاں مناتے ہو، سوگ کیوں نہیں مناتے؟ ارے نادانو، سوگ تو اسلام میں صرف 3 دن کا۔ کتنے دن کا؟ 3 دن۔ صرف عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن یہ سوگ مناتی ہے، باقی اسلام میں کوئی سوگ نہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو، تیل لگاؤ، اس لیے کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی اور اسی دن حضرت آدم کا وصال ہوا۔ تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وصال ہو گیا آپ کہتے ہیں عید مناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نبی کے وصال پر غم کیسا؟ ارے اللہ کا نبی تو اپنی قبر میں بھی زندہ ہوتا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اللہ نے
زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی یہ زندہ ہوتے ہیں اور قبر کے اندر ان کے جسم جو ہے وہ سلامت ہوتے ہیں. تو بتائیے کہ جن کا نبی قبر کے اندر زندہ ہو تو وہ پھر سوگ کیسے منائیں گے, وہ غم کیسے منائیں گے؟ تو یہی ہمیں محدثین نے سکھایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی یہ صبح قیامت تک جو ہے وہ جاری وہ ساری رہے گی. حضرت آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی جمعے کے دن, تو عصر سے مغرب کے درمیان کا یہ وقت تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پیدا کیا رب کریم نے. یہاں پر ایک بہترین نقطہ, نبی پاک علیہ السلام فرماتے, سیاہ ستہ کی حدیث پاک, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت کہ اس ساعت میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما. اب محدثین ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ جمعے کے دن وہ کون سی ساعت ہے. بعض نے کہا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے تو وہ ساعت شروع ہو جاتی. بعض نے کہا کہ امام جب تک جمعے کے دن پہلا سلام نہیں پھیرتا, السلام علیکم ورحمت اللہ, اس وقت تک یہ ساعت رہتی ہے. لیکن ایک حدیث پاک جو خاص طور پر سیاہ ستہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان اللہ تبارک و تعالی سے تم جو بھی دعا کرو گی اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. بھئی عصر سے مغرب کیا ہے ایسا؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رہے, اور ان کو تمام مکاتب فکر مانتے, چاہے دیوبند ہو, اہل حدیث, اہل سنت, سب. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر قرآن مجید کی جو انہوں نے کی, تفسیر عزیزی, محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان یہ جو دعا قبولیت کا مجدہ سنایا گیا وہ اس لیے کہ عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کو پیدا کیا. دیکھیے قیامت تک کب پیدا کیا؟ ہزاروں برس ہو گئے, ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا عصر اور مغرب کے درمیان. قیامت تک یہ لمحات قبولیت کے لمحات ہیں. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں, ذرا غور کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بھی جو ہے وہ والد ہیں, لیکن ذرا یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی بھول جو ہے حضور علیہ السلام کے صدقے معاف ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار نبی پاک علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کے امام حضور علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام پر خاص کرم ہوا تو حضور کے صدقے ہوا. اب ذرا سوچئے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان حضرت آدم کی ولادت ہو تو دعا قبول ہوتی ہے, تو پیر کے دن صبح صادق کے وقت جب حضرت آدم کے امام حضرت آدم کے سردار حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ وقت کتنا قبولیت والا ہو, وہ وقت جو ہے کتنا جو ہے وہ عظیم ہوگا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان ساعتوں میں دنیا میں تشریف لائے. اور جب رب کریم نے انسان کو بنایا, اللہ اکبر, بنانے کے بعد رب کریم فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا. حالانکہ جنات کو بھی بنایا, فرشتوں کو بھی بنایا, لیکن جب انسان کی بات آئی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تو رب کریم فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا. اب ذرا بتائیے کہ یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ساری مخلوق میں سب سے حسین و جمیل پیدا کیا. اور ہارون رشید کے دور میں نہیں بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص, آپ کو پتا ہے لوگوں کو جو ہے بعض اوقات مستی سوجھتی,
بعض اوقات نہ جانے ان کو کیا ہوتا ہے تو وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. ایک شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب تک تو اپنی صورت کو قرآن مجید کی روشنی میں سب سے حسین ثابت نہیں کرے گی تجھ پر 3 طلاق. اب یہ عورت پریشان, یہ بیوی پریشان. شوہر نے کہہ تو دیا کہ اپنی صورت کو, اپنے چہرے کو اگر تو نے قرآن مجید کی روشنی میں سب سے حسین اور خوبصورت اگر تو نے ثابت نہیں کیا تو تجھ پر 3 طلاق. اب وہ علماء کے پاس جاتی, علماء سے رابطے کرتی. علماء کہتے ہیں جواب سمجھ میں نہیں آ رہا, 1 2 3 4. کسی نے کہا پریشان نہ ہو, امام اعظم ابو حنیفہ سے رابطہ. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم کا پہاڑ بنایا, وہ تیرا مسئلہ ضرور حل کریں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی. امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلہ سنا اور فوراً مسکرا کر کہہ دیا جا تیرا مسئلہ حل ہو گیا. وہ حیرت کرنے لگی, حضور یہ جتنے بڑے بڑے مفتی علماء یہ تو کتنی دیر ایسے سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر کہنے لگے معذرت ہمیں اس کا مسئلہ حل نظر نہیں آتا, اور آپ نے تو ایسے سیکنڈوں میں حل کر دیا. وہ کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا, سب سے حسین و جمیل بنایا. اب تو بھی انسانوں میں سے ہے, تیری صورت بھی انسانوں جیسی ہے. اب قرآن کی روشنی میں الحمدللہ تیری صورت بھی سب سے حسین و جمیل ثابت ہو رہی ہے. جب یہ آیت اس نے سنی عورت تو خوش ہو گئی, اپنے شوہر کو کہتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ رب کریم فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت صورت میں پیدا کیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, شوہر کہنے لگا صحیح تو نے جو ہے وہ دلیل دی ہے. اس طرح وہ طلاق کے وبال سے جو ہے عزیزان گرامی بچ گئی. اب دیکھیے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر کیسا دین ہمارے لیے لائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اندر فلاح ہی فلاح ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے جو ہے وہ بہترین صورت پر پیدا کیا, اور پھر جو ہے وہ فرشتوں سے فرمایا کہ اب جو ہے میرے آدم کو سجدہ. عزیزان گرامی وقت ہمارا یہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر یہاں سے میں آپ کو آگے کی طرف لے جاؤں گا, اور پھر یہاں پر یہ بھی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد اربوں خربوں کی تعداد میں انسان پیدا ہوتے رہے. کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے, اپنے قدرت کے کرشمے سے سب کے چہروں کو الگ الگ پیدا کیا, سب کی صورتوں کو الگ الگ پیدا کیا. کوئی تصویر بنانے والا بھی اتنی الگ الگ تصویریں نہیں بنا سکتا, وہ عاجز آ جائے گا, اپنے قلم کو توڑ دے گا, اپنے آلات کو توڑ دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا جو ہے وہ رفعت اور بلندی والا ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے. آخر میں عزیزان گرامی اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل رات بعد نماز عشاء آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے, اور یہ وہ شب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آب و گل میں تشریف لائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اتنی بلند کہ آپ علیہ السلام جس سال تشریف لائے وہ سال تمام سالوں سے افضل, جس مہینے تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل, جس دن آئے وہ دن تمام دنوں سے افضل, جس ساعت آئے وہ ساعت تمام ساعتوں سے افضل. تو یہ عظیم ساعتیں جو مغرب کے بعد شروع ہو جائیں گی. نبی پاک علیہ السلام آپ جانتے ہیں اپنی امت کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتے رہے, ساری زندگی روتے رہے. اب کل جو ہے ان کی ولادت کی رات, تو میرا یہ مشورہ کہ روزانہ
آپ اپنے کاروبار کو 10 بجے 11 بجے بند کرتے ہیں، کل حضور علیہ السلام کی محبت میں جو ہے وہ جلدی کاروبار کو بند کر کے اللہ کے گھر میں آ کر عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں اور حضور کی عظمتوں کا بیان سنیں۔ یہ دیکھیے گا آپ کہ ایک رات اگر آپ نے قربانی دی، ایک رات حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ نے اپنے کام کو روکا، سارا سال اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا، سارا سال رزق میں فراوانی عطا کرے گا۔ تو یہ ایک آپ کی خدمت میں میرا مشورہ ہے کہ کل کی مبارک ساعت کوشش کریں کہ مغرب تک اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ مغرب پڑھنے کے بعد آپ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، عشاء کی نماز با جماعت آپ جہاں بھی جس علاقے میں ہیں اپنی مسجدوں میں ادا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور کی عظمتوں کا بیان ضرور سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے۔ ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد 7:45 بجے جماعت، 8:05 پر حضور علیہ السلام کے مبارک خاندان کا بیان شروع ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان کون تھے، حضور علیہ السلام کے والد کون تھے، آپ کی والدہ ماجدہ، ان کا مقام کتنا بلند ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری محفل یہ 1.5 گھنٹے کے درمیان ہوگی، کوئی لمبی چوڑی 3 4 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کے اندر ہم محفل کا اختتام کر دیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا بھی اہتمام ہے، کل عشاء کی نماز یہاں ادا کریں، اور پھر دوسری نشست جو کہ حضور علیہ السلام کے ولادت کے وقت، اللہ اکبر، رات 2 بجے انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے مناظر، اس پر جو ہے وہ خصوصی بیان ہوگا، انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا میں، اور رات 2 بجے انشاءاللہ تعالی یہ بیان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے صبح بہارا کی محفل 5:11 یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے، اس وقت خصوصی طور پر صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا، اور پھر اول وقت میں فجر کی نماز ہم انشاءاللہ با جماعت یہاں پر پڑھیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ باہر آپ کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو ضرور ان برکت ساعتوں میں ساری رات حضور علیہ السلام ہمارے لیے روتے تھے، ساری زندگی ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ایک رات جاگ کر اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کے لیے آپ قربان کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پورا سال ملیں گی۔ ہمارے ان پروگراموں میں جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، آپ جانتے ہیں نیاز وغیرہ اسپیکر بھی ہم لگائیں گے، نعت خواں بھی بلائیں گے، دیگر جو ہو سکے تعاون، تو جو تعاون کرنا چاہیں وہ مجھ سے یا علی بھائی ہمارے ان کے پاس پیسے جمع کرائیں، تاکہ جو ہے آپ کا بھی اس پروگرام میں حصہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا